नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माह रबीउल मुनव्वर की आमद की मुनासिबत से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तैयबा के पैगाम को आम करने के लिए वहदत इस्लामी गुलबर्गा, हज़रत सूफ़ी सरमस्त इस्लामिक स्टडी सर्कल गुलबर्गा और सदाए इंसानियत फाउंडेशन गुलबर्गा के इश्तिराक से गुलबर्गा में सीरतुन नबी लेक्चर्स का इनेकाद किया गया है। मरकज़ वहदत मिल्लत रेहान कॉम्प्लेक्स फैज़ मेडिकल मुकाबिल सरड़गी कॉलेज हागरगा रोड गुलबर्गा में 23 रोज़ा सीरतुन नबी लेक्चर्स का इनेकाद किया गया है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरख्शां पहलू के ज़ेरे उन्वान ये लेक्चर्स रोज़ाना 8:30 बजे ता 9 बजे शब मुनक्किद होंगे। रोज़ाना एक आलिम या दानिश्वर मुफक्किर का सीरतुन नबी के किसी एक मौजू पर खिताब होगा। सीरतुन नबी लेक्चर्स का सिलसिला 15 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इन 23 रोज़ा सीरतुन नबी लेक्चर्स के अलावा गुलबर्गा शहर के 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी 10 रोज़ तक रोज़ाना सीरतुन नबी लेक्चर्स का एहतमाम किया गया है। असरा पब्लिक स्कूल, इसरा हाई स्कूल मिल्लत नगर, सिटी एकेडमी हाई स्कूल जमजम कॉलोनी और सागर पब्लिक स्कूल रहमत नगर जेवरगी रोड गुलबर्गा में रोज़ाना सीरतुन नबी लेक्चर्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन तमाम स्कूलों में सीरतुन नबी लेक्चर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस सामने आ रहा है। इन स्कूल्स में 10 रोज़ तक मुख्तलिफ़ उन्वानात पर सीरतुन नबी लेक्चर्स का सिलसिला जारी रहेगा। हागरगा रोड पर रेहान कॉम्प्लेक्स फैज़ मेडिकल अपोजिट सरड़गी कॉलेज वहदत मिल्लत हाल में भी रोज़ाना बाद नमाज इशा 8:30 बजे से 9 बजे तक सीरतुन नबी के 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। सीरतुन नबी के दरख्शां पहलुओं पर नहायत मालूमाती और फ़िक्र अंगेज़ लेक्चर्स हो रहे हैं और अपनी नौइयत के ये बिल्कुल मुनफरिद लेक्चर्स हैं। आमतुल मुस्लिमीन से बिलखुसूस नौजवानों से पुरज़ोर अपील है कि इन लेक्चर्स में शिरकत के ज़रिए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरख्शां पहलुओं से वाक़फ़ियत हासिल करें, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जानें। उसी सिलसिले में एक प्रोग्राम आपके स्कूल में 10 रोज़ा रखा गया है। खंदक यानी जड़ा बहुत बड़ा फौज हमला करने के लिए आई थी, तो उन्होंने खंदक खोदी थी, तो काफ़ी दूर मिट्टी आपके जिस्म पर भी उड़ी हुई थी। आज हम उनकी सीरत को जानने के लिए ज़मीन पर बैठ रहे हैं, तो हमारी खुशकिस्मती है। तो आप अदब से और इत्मीनान से बैठिए और हमारे मुखर्रिर सिराज अहमद हातिम साहब आपको आज सीरत के बारे में बताएंगे। रोज़ एक मुखर्रिर यहाँ पर आएंगे और सीरत के बारे में आपको बताएंगे। सदर जलसा, प्यारे बच्चों और मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो महीना आने वाला है, उस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाअसत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस मौके से हम जाने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हालात थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाहियत थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत थी, वो हम जाने, इसलिए ये सीरीज शुरू की गई है आपके स्कूल में भी। I am one of the assistant teachers from Asra Public School, and today as Sajid sir said that Arabs were very much prevailed in patriarchal society, and there were so many drawbacks. Even now
Allah Ta'ala has been blessed them by sending our Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam to their place, and even Arabs were blessed by brilliant memory power, so that they were able to remember their lineage, not only their lineage but also they were able to remember their horses lineage too. تو آپ سوچئے کہ وہ لوگ کتنے زیادہ بلیسڈ تھے ہوں گے. اور میں یہ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل یو اگین ون تھنگ دیٹ ایون اچھی بات کہنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. ایون دا ٹیچنگ اور یور پرووائڈنگ lecture or your helping the society to overcome their drawbacks, it is even one of the most brilliant tasks which our Huzur also did. Studying in 9th standard, میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ بہترین انداز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر روشنی بتائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے جہالت سے نکل کر اسلام کو روشنی کی طرف لے کر آئے. اور میں بہت فخر کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں. کاش وہ چہرہ میری آنکھ دیکھتا ہوتا, مجھ کو تقدیر نے اسی دار میں لکھا ہوتا. باتیں سنا میں کبھی پوچھتا مانے ان کے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصحاب میں بیٹھتا ہوتا. ہر سیارات میں روشن ہے حدیثیں ان کی, آپ نہ آئے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. السلام علیکم, میرا نام افنان علی ہے. آئی ایم فرام 10th اسٹینڈرڈ. اور ہمارے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آور مینجمنٹ ٹو کنڈکٹ دس پروگرام. یہ پروگرام سے ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے, ہم عمل کریں گے. ماہ ربیع الاول کی آمد کی مناسبت سے وحدت اسلامی گلبرگہ, صدا انسانیت فاؤنڈیشن گلبرگہ اور حضرت صوفی سرمست اسلامک اسٹڈی سرکل گلبرگہ کے اشتراک سے 23 روزہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیکچرز کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ لیکچرز آگرگاہ روڈ پر سرڑگی ڈگری کالج کے مقابل فیض میڈیکل اسٹور کے اوپر وحدت ملت ہال میں روزانہ بعد نماز عشاء 8:30 بجے سے 9:15 تک روزانہ منعقد کیے جا رہے ہیں. ان لیکچرز میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام, دانشور اور تعلیمی ماہرین کو مختلف عنوانات پر اظہار خیال کے لیے مدعو کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ اسکولز میں بھی سیرت النبی لیکچرز کا اہتمام کیا گیا ہے. آج پہلا لیکچر اسرا پبلک اسکول, اسرا ہائی اسکول, ملت نگر گلبرگہ میں منعقد ہوا. جناب سراج احمد حاتم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے عرب کے جو حالات تھے اس پر انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں روشنی ڈالی. اور اس لیکچرز کی خاص بات یہ تھی کہ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے حالات کو دور جاہلیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, لیکن سراج احمد حاتم نے اس وقت کے عربوں میں جس طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی اور جس طرح کے نیگیٹو ان کے تھنکنگز تھے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی اچھائیاں, ان کی خوبیوں کو بھی بیان کیا. خاص طور پر ان کی مہمان نوازی, ان کی فیاضی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو غیر معمولی حافظہ تھا اس کے بھی انہوں نے کئی واقعات بیان کیا. اور اس طرح یہ لیکچر بالکل روایتی تقریروں سے ہٹ کر نہایت ہی معلوماتی تھا. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معلم انسانیت ہے. تو انہوں نے عربوں میں جو نیگیٹو چیزیں پائی جاتی, جو خامیاں, جو کمزوریاں, جو برائیاں پائی جاتی تھی, ان کو اپنی خصوصی تربیت کے ذریعے اچھائیوں میں
पॉजिटिव थिंकिंग में तब्दील किया। जिस तरह के लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था, लेकिन हुजूर की तरबियत से अरबों ने लड़कियों का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू किया। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही मालूमाती लेक्चर दिया। और ये जो सिलसिला स्कूल्स में सिर्फ नबी लेक्चर्स का है, वो असरा पब्लिक स्कूल में और उसके साथ साथ सिटी एकेडमी स्कूल में और सागर पब्लिक स्कूल में, ये 3 स्कूलों में 10 रोज तक रोजाना आधे घंटे के लेक्चर्स रहेंगे। और सागर पब्लिक स्कूल, सिटी एकेडमी में दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक, और असरा पब्लिक स्कूल में सुबह 9:45 से 10:30 तक ये लेक्चर्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन लेक्चर्स का मकसद, सिर्फ नबी लेक्चर्स के मुनक्किद करने का मकसद यही है कि बच्चों में सीरत तैयबा से वाकिफियत पैदा की जाए और उनको तरगीब दी जाए कि वो सीरत का मुतालिया करें। और बहुत इसके मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे नताइज सामने आएंगे। गुलबर्गा शहर के तमाम मदारिस और मैं समझता हूँ गुलबर्गा ज़िले के, बल्कि रियासत के और तमाम मुल्क के मदारिस में इस तरह का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। आज जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों को, खामियों को, कमजोरियों को, नेगेटिव थिंकिंग को ख़त्म करके पॉजिटिव थिंकिंग लाई और लोगों में बहुत से अच्छे अखलाक, आदात, औसाफ पैदा किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की सीरत का यही बड़ा पैगाम है कि आप ऐसे मुस्लिह थे, आप ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे कि आपने इंसानों की बुराइयों को, इंसानों की कमजोरियों को, इंसानों की खामियों को, उनके गुनाहों को नेकियों में, अच्छाइयों में तब्दील किया। ऐसी आपने तरबियत फरमाई। आज जबकि दुनिया तरक्की कर चुकी है, लेकिन बुराइयां बहुत आम हो चुकी हैं। आज सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो और बहुत सारे जराए हैं जिनसे बुराइयां फैल रही है। अभी ताज़ा एक वाकया हुआ है कि एक यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने अपने किसी बॉयफ्रेंड को उसकी ख्वाहिश पर नेकेड फोटो भेजे, उसने उसको वायरल कर दिया। तो इस पर काफ़ी हंगामा हो रहा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अगर हम पेश करेंगे, ये जो बुराइयां हैं, समाजी बुराइयां, अखलाकी बुराइयां, माशी बुराइयां, एडमिनिस्ट्रेशन की जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को किस तरह अच्छाइयों में बदला जा सकता है, ये सीरत के पैगाम से बताया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीरत के पैगाम को सारे मुल्क में आम किया जाएगा, स्कूल कॉलेजेस में आम किया जाएगा। और मैं तमाम उलमा से भी ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी इस तरह के प्रोग्राम को, इदारों को चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम मुनाफिज करें। मैं गुलबर्गा के उन तमाम इंटेलेक्चुअल्स का, उलमा का मशकूर हो जो हमारी इस तहरीक से जुड़े हैं और इस तहरीक का में आकर वो रिवायती तकरीरें नहीं कर रहे हैं। सबसे अहम बात, उनको जो अनुमान दिया जा रहा है उस पर बाज़ाब्ता और रिसर्च करके अच्छी बातें अपने सामाइन तक पेश कर रहे हैं। आज ज़रूरत है कि हम सीरत के पैगाम को आम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि वहदत इस्लामी और सदाए इंसानियत फाउंडेशन और सूफी सरमद इस्लामिक स्टडी सर्कल की जानिब से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर सीरीज़ लेक्चर दिए जा रहे हैं, उसमें हमारे स्कूल का इंतखाब किया गया। हमने उन्हें खुशामदीद कहा और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये तो काम हमको करना चाहिए था, लेकिन ये तंजीमें अपना कीमती वक्त हम लगा कर जो है हमारे तलबा और तालिबात को जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं फिर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे आज का जो लेक्चर था, खुसूसन पहला लेक्चर, बहुत ही मालूमाती, बहुत ही जो है अहम था, जिसके ज़रिए से बच्चों के अंदर इल्म में इजाफा हुआ और उनकी सीरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मालूमात में इजाफा हुआ। और जैसे कि सरमद साहब ने भी कहा कि जो आज बात बताई गई है वो उम्मन जो है नेगेटिव पॉइंट्स लोगों के अंदर जाहिर की जाते हैं कि अरब के दौर जाहिलियत, शराब नोशी, ये ऐसे इतने गंदे थे, इतने बुरे थे, हर तरह उनका एक नक्शा बुरा का बुरा पेश किया जाता है। लेकिन आज जो हमारी बात सामने आई, मैं पहले कभी इस तरह का लेक्चर नहीं सुना था जिसमें बात बताई गई थी कि
عرب کے قوم کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، جو مہمان نواز تھے، فیاضی تھی، اور جو ہے ان کا حافظہ بلاغہ تھا، اور جو ہے عربی زبان کے ماہر تھے، اور اس طرح کی جو ان کی خوبیاں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے کاوش سے، اپنی جو ہے محنت سے، آپ جو مولوی میں سند بنا کر بھیجے گئے تھے، اس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کی تربیت کی اور ان کی جو ہے برائیوں کو اچھائی میں تبدیل کیا. جیسے ہم ایک بات جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے بہت ہی سخت مزاج تھے. آپ کی سخت مزاجی کو صرف اسلام کی طرف موڑ دیا ان کو صرف. تو انہوں نے جو ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی ایڈمنسٹریشن اب تک باقی نہیں رہا. انہوں نے جس طرح کے ایڈمنسٹریشن جو ہے پوری ایک تہائی دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے، تو انہوں نے جس طرح کا نظام اس وقت قائم کیا، اس طرح کے اصلاحات حکومت کے اندر قائم کیے، وہ آج تک جو ہے جاری و ساری ہیں. تو یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. تو بہرحال یہ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ دنیا کے اندر آج انہوں نے صرف 2 اور 3 اسکولوں کا انتخاب کیا ہے، اسرا پبلک اسکول، اسرا ہائی اسکول، اور پھر جو ہے ساگر پبلک اسکول اور سٹی اکیڈمی اسکول، اور اس طرح سے میں چاہوں گا، میری خواہش یہ ہے کہ آپ درخواست ہے کہ تمام اور بھی اسکولوں کو جو ہے وہ اسکولوں میں اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کریں، تاکہ بچوں کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت ہو جائے. اور جب تک ہمارے اندر اللہ کے رسول سے والہانہ عشق و محبت نہ ہو، وہ ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کر سکتے. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اپنی جان، مال، اپنی آبرو، اپنی عزت سے سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. تو ہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس طرح کے جو ہے لیکچرز کنڈکٹ کریں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر سیرت کی جو ہے معلومات ہوں، تاکہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں آ جائیں. تو میں پھر ایک مرتبہ سارے گلبرگہ شہر کے اور بھی جو اسکولس ہیں، اسکول کے مینجمنٹس ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام کو کنڈکٹ کریں، اور انہیں اس طرح کی جو ہے یا تو خود کنڈکٹ کریں یا نہیں تو اس طرح کی تنظیمیں ہیں جو اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں انہیں خوش آمدید دیں. کہ ابھی ہم سے پہلے سینئر صحافی عالی جناب سید عزیز اللہ صاحب سرمست نے کہا کہ ہم یہاں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں. تو عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں پر سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں. 571 عیسوی، اب جو چل رہی ہے عیسوی کون سی ہے؟ وہ 2022. اوکے، تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 571 کرسچن ایرا. 571 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے موقع پر، دا ٹائم آف ڈان، یعنی جب فجر کی اذان ہوتی ہے، ایک دستور تھا کہ مکہ شہر کے جو بچے ہوتے تھے جب وہ پیدا ہوتے 1 مہینے کے 2 مہینے کے، تو ان کی پرورش کے لیے، ان کو دودھ پلانے کے لیے، ان کی اچھی نگہداشت کے لیے، اچھی دیکھ ریکھ کے لیے عرب کے لوگ، شہر کے لوگ ان کو دیہاتوں میں، گاؤں میں، ولیجز میں بھیج دیتے تھے، تاکہ وہاں پر ان کی صحیح پرورش ہو سکے، وہاں پر ان کی صحیح تربیت ہو سکے. اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، تو ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، ایسا سمجھ کر چلیے. لہذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وحدت اسلامی اور حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ اسلامی اسٹڈی سرکل کے ذمہ داران آگے بڑھے ہیں. مجھے بڑی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے. میں آج کے اس موقع پر جناب عزیز اللہ سرمست صاحب اور جناب حیدر پاپا صاحب اور ان کے تمام ذمہ داران کا ٹیم کا میں بہت ہی مشکور ہوں. بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے توحید. توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، ایک سمجھنا. اللہ ہی کے لیے عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے،
ہم پر حکومت کرنے والا حکیم ہے، ہم کو رزق دینے والا رازق ہے، ہماری نگرانی کرنے والا وہ بصیر ہے، ہمارے معاملات کو سنبھالنے والا اور ہماری نگرانی کرنے والا وہ مدبر ہے۔ بہرحال اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا اور اللہ ہی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ الحمدللہ 3 اسکولوں میں تو 10 روزہ مجالس کا اہتمام چل رہا ہے۔ سیرت کے موضوع پر مختلف عنوانات ہیں۔ اسی طریقے کی آج پہلی کڑی تھی، اور ایک اسکول اشرف پبلک اسکول جو ملت نگر میں ہے، وہاں پر بھی اس قسم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی روزانہ 1 گھنٹے کی صورت میں 10 نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور ایک اسکول سٹی پبلک اسکول جو زمزم کالونی میں ہے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے 10 مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر لے کے اپنی زندگی کو روشن کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے اساتذہ کی خدمت کریں، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک بہترین مسلمان بن کے نکلیں۔ ڈگری لینا یا پھر نوکری کرنا یہ اسکول آنے کا مقصد نہیں ہے۔ اسکول آنے کا مقصد نالج لینا ہے، اور آج جو یہ پروگرام رکھا گیا یہ بھی آپ کو نالج دینے کے لیے رکھا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پر آج جو لیکچر ہوا وہ بہت ہی اچھا رہا، اس سے ہمیں کافی معلومات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ یہ 9 دن کا پروگرام ہے، انشاءاللہ ہم پورے لیکچر اٹینڈ کریں گے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور ایسا پروگرام ہم نے کہیں نہیں سنا، اور ایسا لیکچر ہم نے کہیں نہیں سنا۔ میں سید نثار احمد وزیر ڈپٹی تحصیلدار اور پریزیڈنٹ ساگر پبلک اسکول گلبرگہ، آج وحدت اسلامی ضلع گلبرگہ اور حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ اسٹڈی سرکل کی جانب سے ہمارے ساگر پبلک اسکول میں سیرت النبی لیکچر 9 روزہ پروگرام آج سے شروع ہوا ہے۔ یہ پروگرام ہمارے اسکول میں وحدت اسلامی اور حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ اسٹڈی سرکل کی جانب سے منعقد کیا ہے۔ میں اس موقع پر آج کا جو پہلا کامیاب جلسہ ہوا ہے، میں بڑی مسرت محسوس کرتے ہوئے تمام اس کے ذمہ داران وحدت اسلامی اور حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ سرکل کے ذمہ داران کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے آج اس بات کو کہنا ضروری ہے کہ میں بہت سالوں سے یہ چاہتا تھا کہ ہمارے اسکول کے بچوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لیکچرز کا انعقاد کیا جائے، لیکن آج جو وحدت اسلامی اور حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ اسٹڈی سرکل کی جانب سے جو جلسے منعقد کیے گئے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری قیمتی کوئی چیز جو کھوئی ہوئی ہے مجھے آج مل گئی ہے، تو میں کافی مشکور ہوں دونوں تنظیموں کا۔ ساتھ ہی ساتھ تمام اسکول اور کالجز کے مسلم مینجمنٹ سے میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے اداروں میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے دینی تعلیم اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور سے سیرت النبی کے جلسوں کا انعقاد کریں، تاکہ بچوں میں دینداری آ جائے۔